اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ یعنی اے ایمان والو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ جب تم پر کچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر یعنی دشمنوں پر آندھی اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہاں جنگ احزاب کے حال بیان کیے جا رہے ہیں، جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اور یہ واقعہ جنگ احد کے 1 سال بعد پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کا وہ احسان یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت فرمایا جب تم پر قریش اور دوسرے دشمن قبائل کے لشکر آئے اور انہوں نے تمہارا محاصرہ کر لیا، تو ہم نے ان پر آندھی اور فرشتوں کے وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہیں آئے، اور تمہارا خندق کھودنا اور میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری میں ثابت قدم رہنا اللہ تعالی دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے اس نے کافروں کے خلاف تمہاری مدد فرمائی اور ان کے شر سے تمہیں محفوظ رکھا، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کے اس احسان عظیم پر اس کا شکر ادا کرو۔ غزوہ احزاب کا مختصر بیان۔ یہ غزوہ سن 4 یا 5 ہجری میں شوال کے مہینے میں پیش آیا۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ جب بنی نذیر کے یہودیوں کو جلا وطن کیا گیا تو ان کے سربراہ، ان کے سردار مکہ مکرمہ میں قریش کے پاس پہنچے اور انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کی ترغیب دلائی، جوش دلایا، مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے یہاں تک کہ مسلمان نیست و نابود ہو جائیں۔ ابو سفیان نے اس تحریک کی بہت قدر کی، ان کی اس بات کی، اور کہا کہ ہمیں دنیا میں وہ سب سے پیارا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ہمارا ساتھ دے۔ پھر قریش نے ان یہودیوں سے کہا کہ تم پہلی کتاب والے ہو، ہمیں بتاؤ۔ قریش نے کہا، مکہ کے کافروں نے یہودیوں سے کہا کہ ہمیں بتاؤ کہ ہم حق پر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر یہودیوں نے کہا کہ تم ہی حق پر ہو۔ اس پر کفار قریش خوش ہوئے اور اسی واقعے سے متعلق سورہ نساء کی آیت نمبر 51 الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت نازل ہوئی۔ پھر وہ یہودی عرب کے دوسرے قبائل میں گئے اور وہاں بھی یہی تحریک چلائی، مسلمانوں کے اسلام کے خلاف، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا اور جنگ پر ابھارا، تو وہ سب بھی ان کے موافق ہو گئے۔ اس طرح ان یہودیوں نے جا بجا دورے کیے اور عرب کے قبیلہ قبیلہ کو مسلمانوں کے خلاف تیار کر لیا۔ جب سب لوگ تیار ہو گئے تو قبیلہ خزاعہ کے چند لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کفار کی ان زبردست تیاریوں کی اطلاع دی۔ یہ اطلاع پاتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، پھر مشورہ کیا۔ اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ سے بچاؤ کے لیے مسلمانوں کو کفار دشمنوں کے حملے سے بچانے کے لیے خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ اس خندق میں مسلمانوں کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کام کیا۔ مسلمان خندق تیار کر کے فارغ ہوئے ہی تھے کہ مشرکین 12,000، ایک روایت میں 10,000 بتایا ہے اور ایک روایت میں 24,000 بتایا گیا ہے کہ کفار کا لشکر تھا۔ کفار کا یہ لشکر مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے آیا اور پھر مدینہ کے قریب پہنچ کر مدینہ شریف کا انہوں نے گھیراؤ کر لیا، محاصرہ کر لیا۔ خندق مسلمانوں کے اور ان کے درمیان حائل تھی، اور اسے دیکھ کر سب کفار حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ ایسی تدبیر ہے جس سے عرب لوگ اب تک واقف نہ تھے، کیونکہ عرب کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ملک فارس کے رہنے والے تھے اور ادھر جنگیں ہوتی تھیں، اور وہاں جنگ کے وقت
لوگ خندق کھود کر اپنی حفاظت کیا کرتے تھے، لیکن عرب کے لوگ اس سے ناواقف تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا مشورہ دیا اور پھر یہ خندق کھودی گئی۔ اب انہوں نے مسلمانوں پر کفار نے تیر اندازی شروع کر دی۔ جب اس محاصرے کو ایک روایت کے مطابق 15 دن ہو گئے، ایک روایت کے مطابق 24 دن گزرے اور ایک روایت میں ہے کہ 27 دن گزر گئے، تو مسلمانوں پر خوف غالب ہوا اور وہ بہت گھبرائے اور پریشان ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور کافروں پر تیز ہوا بھیجی، انتہائی سرد، بہت ٹھنڈی ہوا اور آندھی، اور اندھیری رات میں اس ہوا نے کافروں کے خیمے گرا دیے، تنابیں توڑ دیں، کھوٹے اکھاڑ دیے، اور چولہوں پر بڑی بڑی دیگیں رکھی ہوئی تھیں وہ الٹ گئیں، اور آدمی زمین پر گرنے لگے، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ اور اللہ تعالی نے فرشتے بھیجے جنہوں نے کفار کو لرزہ دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، مگر اس جنگ میں فرشتوں نے لڑائی نہیں کی، صرف کافروں کو ڈرایا اور کفار اس سے لرز گئے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر لینے کے لیے بھیجا۔ اس وقت انتہائی سخت سردی تھی اور یہ ہتھیار لگا کر روانہ ہوئے، یعنی حضرت حذیفہ ہتھیار لگا کر روانہ ہوئے۔ حضور پرنو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں روانہ ہوتے وقت ان کے چہرے اور بدن پر دست مبارک پھیرا، جس کی برکت سے ان پر سردی کا اثر نہ ہوا، اور یہ دشمن کے لشکر میں پہنچ گئے۔ وہاں تیز ہوا چل رہی تھی، سنگریزے اڑ اڑ کر ان لوگوں کو لگ رہے تھے کافروں کو، اور آنکھوں میں گرد پڑ رہی تھی۔ الغرض عجب پریشانی کا عالم تھا۔ کافروں کے لشکر کے سردار ابو سفیان ہوا کا یہ عالم دیکھ کر اٹھے، کیونکہ وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن بعد میں حضرت ابو سفیان مسلمان ہو گئے۔ تو چونکہ ابھی یہ کفار کی طرف سے تھے، کفار میں شامل تھے، ابو سفیان اٹھے اور انہوں نے قریش کو پکار کر کہا کہ جاسوسوں سے ہوشیار رہنا، ہر شخص اپنے برابر والے کو دیکھ لے۔ یہ اعلان ہونے کے بعد ہر ایک شخص نے اپنے برابر والے کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دانائی سے، عقل مندی سے اپنے دائیں طرف موجود شخص کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، یعنی انہوں نے پہلے ہی پوچھ لیا کہ یہ مجھ سے نہ پوچھ سکے۔ تو حضرت حذیفہ نے اس شخص سے پوچھا، اس نے اپنا نام بتایا کہ میں فلاں بن فلاں ہوں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ اے گروہ قریش، تم یہاں نہیں ٹھہر سکتے، گھوڑے اور اونٹ ہلاک ہو چکے ہیں۔ بنی قریظہ اپنے عہد سے پھر گئے اور ہمیں ان کی طرف سے اندیشہ ناک خبریں پہنچی ہیں۔ ہوا نے جو حال کیا ہے وہ تم دیکھ ہی رہے ہو، بس اب یہاں سے کوچ کر دو، اور میں کوچ کر رہا ہوں، میں چل رہا ہوں۔ ابو سفیان یہ کہہ کر اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے اور لشکر میں کوچ کوچ کا شور مچ گیا۔ کافروں پر جو ہوا آئی وہ ہر چیز کو الٹ رہی تھی، مگر یہ ہوا اس لشکر سے باہر نہ تھی۔ اب یہ لشکر بھاگ نکلا اور سامان سواریوں پر لاد کر لے جانا ان کے لیے دشوار ہو گیا، اس لیے بہت سارا سامان وہیں چھوڑ کر وہ بھاگ گئے۔ یہ تھا، اور بہت سارا واقعہ اس کا طویل ہے، لیکن یہ مختصر ہم نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام پر ثابت قدم رکھے۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔